ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں. میں جاننا چاہ رہی تھی، میں نے کہیں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں. میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے. ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے. تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر. تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں. لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں. تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے. لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے. اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں. تو جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو. تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دان سے کوشچن. مائک نمبر 2 بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. جی بھائی، اپنا نام اور پیشہ. میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں. یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا. مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم. پلیز بہنوں کے شعبوں میں اگر کوئی بہن ہوں مائک نمبر 4 میں تو میری گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. ہاں، تو میرا کوشچن ہے. ہیلو، میں نرملا چوہان بول رہی ہوں. میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کر رہا ہے. کیونکہ اس مذہب میں
ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے. اس لیے یہ مذہب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاء اللہ. بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب پر قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف، اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. میں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی زمین اس کے ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولار سسٹم کا سینٹر ہے، سارے کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. والشمس والقمر، سورج اور چاند.
कुल्लुन फी फलक यस्बून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मीन्स घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई, अपना नाम बताएंगे फिर से वापस? मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज ए स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाअल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जरूर जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए, और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे, इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है, और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे के सेंटेंस में कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब नहीं है और अमन का मजहब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ।